اقامت کے کن الفاظ پر جماعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا اس مسئلے پر سختی اختیار کرنی چاہیے؟ سختی تو کسی کو بھی کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے. اپنے لیے تو کوئی بھی اگر سنت کے اوپر عمل کرتا ہے کسی دوسرے کا کیا لے رہا ہے؟ یعنی ایک شخص اگر رفع الیدین کر رہا ہے تو امام مسجد کی اس نے کوئی قمیض تو نہیں پیچھے سے کھینچ لی؟ یا تو نا کہ رفع الیدین کرنے والے ساتھ ایک دفعہ اس کی قمیض بھی کھینچتے ہوں. بھائی تو اپنی نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ. اس کو یہ بھی تکلیف ہے کہ چوتھی صف میں بھی کوئی شخص رفع الیدین کرے یا آمین اونچی کہہ لے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. چلیں آمین سے تو کسی درجے میں ہو سکتی ہے، کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے خام خواہ. وہ بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ بہت بلند آواز سے آمین کہنا سنت نہیں ہے، درمیانی آواز میں کہیں. بس آپ کے ارد کے دائیں بائیں 2 بندے سن لیں آمین کافی ہے. وہ جو احادیث میں ہے کہ آواز گونجتی تھی وہ اس لیے کہ جب ایک مسجد کے اندر 1000 کے قریب لوگ آہستہ بھی آمین کہیں گے کہ اپنے دائیں بائیں کو سنائی دے تو وہ تو حال تو گونج جائے گا ظاہر ہے. باقی یہ جو بالکل سرن آمین کہتے ہیں کہ صرف خود ہی سن رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف ظہر عصر کی نماز کے لیے یا عشاء کی آخری 2 رکعتوں کے لیے، مغرب کی آخری 1 رکعت کے لیے ہے. باقی جو جہرن رکھتے ہیں ان میں آمین اونچی آواز سے ہی کہنی ہے آپ نے. اب رہ گیا مسئلہ اقامت کا، تو اقامت میں ہم نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی تھی. قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا یہ سنت ہے. باقی اس حوالے سے جو اختلافی چیزیں ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے جو الحدیث رسالہ نکالا کرتے تھے اس میں جو 85 نمبر رسالہ ہے نا، اس کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. لیکن چیز یہ ہونی چاہیے کہ صف جو سیدھی کروانی ہے نا اس کا اہتمام ضرور کیا جائے، اور صف اقامت کے بعد سیدھی کروائی جاتی ہے. یہ بعض جو لوگ ہیں جو بند اہل حدیث وہ کہتے ہیں ہم اقامت سے پہلے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ صف سیدھی ہو جائے. بھئی صف تو نبی الاسلام اقامت کے بعد سیدھی کرواتے تھے، پہلے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون نبی الاسلام تو اقامت کے بعد صفوں میں خود تشریف لے جاتے تھے، انشور کرتے تھے کہ صف سیدھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں اس طریقے سے صفیں تو نہیں بنی ہوتی تھی نا 4-4 فٹ کی، نہ کوئی زمین کے اوپر لکیریں ہوتی تھی، تو پاؤں سے پاؤں ملا کر ہی صف کو سیدھا کیا جاتا تھا. تو صرف پاؤں سے پاؤں ملا کے جب صف کو سیدھا کیا جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو صف کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہوگا کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں. آج کل یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آج کل لائننگ ہے، لائن کے اوپر آپ ایڈی رکھیں خود بہت صف سیدھی ہو جاتی ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی الاسلام کو یقین ہو گیا کہ ہم صف سیدھی بناتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ریلیکس کر دیا کہ اب یہ صف خود ہی سیدھی بنا لیں گے، ورنہ پہلے آپ خود صفوں میں چلتے تھے صف کو سیدھا کروانے کے لیے. یلزقو کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث میں کہ پاؤں سے پاؤں ملا ہوتا تھا، سیدھ میں نہیں ملا ہوتا تھا. اور اس میں بھی آپ نے ایڑیوں کو سیدھ میں رکھ کے ملانا ہے، پنجوں کو نہیں، کیونکہ پاؤں چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں. ایڑی ایک سیدھ میں ہوگی تو سب سیدھی ہو جائے گی.